देखा ये गया है, सुना ये गया है कि हमारे लोग जब सरकारी ऑफिसेज का विज़िट करते हैं तो वहाँ उनको बड़ा तहकीर आमेज़ रवैये का सामना करना पड़ता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है और वो लोग ये कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स ये उस तरह के इंसान नहीं रहे जैसे दूसरे इंसान होते हैं। मीन्स के जो सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर भी आपको देखा है कि अब पीएस की ईगो और तरह की है, पीएमएस की ईगो और तरह की है, दूसरी सर्विसेज की और तरह की है। हर केडर की एक ईगो है, तो वो अपनी ईगो एक इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके ज़रिए भी लगता है, तो वो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता उनके लाशऊर का हिस्सा बनता है, फिर लाशऊर से वो शऊरी जो प्रैक्टिसेस हैं उसका हिस्सा बनता है। आप फिर ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि शायद समाजी तौर पे आप सुपीरियर हैं। तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही जो फोको ने कहा था कि कंस्ट्रक्शंस फॉस्टर हेजमनी एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स इवन मोर। तो ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट्स की जो पॉलिसीज़ जो वो बनाते हैं, जिस अंदाज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस अंदाज में वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसमें भी एक सैडिज्म की झलक है। इसको आप कैसे देखेंगे? अरे वापस टॉपिक पे आते हैं और एक ज़रा क्लोज एंडेड सा सवाल है और वो ये कि आपके ख़्याल में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ये ज़्यादा सैडिस्ट है, हमारी पुलिस ज़्यादा सैडिस्ट है या हमारी जुडिशरी ज़्यादा सैडिस्ट है? किसको पहला इनाम मिलेगा? जो पार है जब ये फ़र्द के हाथ से निकल कर सिस्टम में जज्ब हो जाती है तो फिर उसके साथ ये सैडिज्म का जो अंसर है वो भी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कभी भी ब्यूरोक्रेसी को पावर ना दें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट्स अनडेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ द पावर। अब इर्तिका होते होते पावर कहाँ पे गई? जिनकी थी, लोगों के हाथ में पावर आ गई। पावर से मुराद ये है कि दे कैन क्रिटिसाइज एंड दे कैन फोर्स देयर ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जेक्टिव कि आपने काम पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। डेफिनेटली मिनिस्टर को, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट और भी तो है ना जो ये कहता है कि हमारे लोग ट्रांजिटरी फेज़ में आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन आ रही है, अभी वो इस तरह से तैयार नहीं हुए कि मुख्तलिफ पॉलिसी डिसीजंस ले सकें, अपने लिए खुद फैसले कर सकें। पाकिस्तान में वैसे ना पॉलिटिशियन के ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और उसको चीफ विलन के तौर पे सब ने पेश किया, हत्या कि सारे विलन हैं मेरे ख्याल में। उन्होंने आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले ली है ना जो आगे बढ़ के सबके डीड्स की जिम्मेदारी ले ले, ब्यूरोक्रेट्स के भी, फौज के भी, अदालत के भी, तो शायद उसको ज़्यादा हीट भी फेस करनी पड़ेगी। आदाब, मैं हूं नैयर मुस्तफ़ा और हम देख रहे हैं रिपब्लिक पॉलिसी की एक नई एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट हैं तारिक महमूद आवान और इनसे हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। देखा ये गया है, सुना ये गया है कि हमारे लोग जब सरकारी ऑफिसेज का विज़िट करते हैं तो वहाँ उनको बड़ा तहकीर आमेज़ रवैये का सामना करना पड़ता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है और वो लोग ये कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट्स ये उस तरह के इंसान नहीं रहे जैसे दूसरे इंसान होते हैं। इनकी एम्पैथी कंप्रोमाइज़ हो गई है, इनका ह्यूमनिज़म कंप्रोमाइज़ हो गया है, ये सैडिस्ट हो गए हैं। लोग कहते हैं तो सच ही कहते होंगे। मगर हमारे साथ तारिक महमूद आवान जो एक गवर्नेंस स्पेशलिस्ट हैं, इनसे हम इनकी राय लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, लोग दुरुस्त कहते हैं या बस अफवाहें हैं? इसके दो दो पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, एक फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल और एक दूसरा जो हमारा पर्सपेक्टिव है, इनसाइड पर्सपेक्टिव। अगर आप कोई भी सर्वे करवा लें और अगर आप ये क्वेश्चन करें कि क्या जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस होल्ड करते हैं, स्पेशली फील्ड ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं सेक्रेटेरिएट में, क्या उनका रवैया लोगों के साथ ह्यूमेन है, कर्टियस है? तो मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो होगी रिस्पोंडेंट्स की वो कहेगी कि रवैया जो है वो अच्छा नहीं है। ये पर्सपेक्टिव उनका, और जो पब्लिक का पर्सपेक्टिव है उनको उसको हमेशा आगे लेके आना चाहिए और उसे मानना चाहिए। अब जो हमारा इनसाइड पर्सपेक्टिव है वो इसके ऊपर डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्किंग आवर्स बहुत सख्त हो गए हैं, दूसरे बहुत से प्रेशर्स होते हैं, तो उसमें एट टाइम्स आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर बंदे को उस तरीके से मिलें जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज
बिकॉज यू आर ऑलवेज इन हरी, और फिर आपने लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना होता है ऑफिस में। अगर एक 100 बंदा विज़िट करे, 200 बंदा विज़िट करे, 150 विज़िट तक बड़े शहरों के ऑफिस में लोग जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपके लिए हर बंदे को देखना। तो मेरे ख्याल में ये आप इसको कह सकते हैं कि ये क्लेम है भी सही और क्लेम नहीं भी है, लेकिन मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारा रवैया सिविल सर्वेंट्स का बेहतर होना चाहिए। लेकिन तारिक, ये सिर्फ इंटरेक्शंस के हवाले से नहीं है। हम क्या हैं, ये हमारी पॉलिसीज से भी, हमारी प्रायोरिटीज से भी तो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट्स की जो पॉलिसीज़ जो वो बनाते हैं, जिस अंदाज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस अंदाज में वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसमें भी एक सैडिज्म की झलक है। इसको आप कैसे देखेंगे? सैडिज्म, इसको आप इस तरीके से कैटेगराइज करें कि एक ऑफिसर जो है जिसकी 10 साल सर्विस हुई है, एक ऑफिसर जिसकी 20 साल सर्विस हुई है, और एक ऑफिसर जिसकी 30 साल सर्विस हुई है। तो अगर 3 कैटेगरीज को देखें तो सबसे ज़्यादा सैडिज्म किस कैटेगरी में होगा? जिसकी 30 साल सर्विस होगी, 25-30 साल होगी। फिर जो मिड करियर में है वो भी उन दे आर, आप कह सकते हैं कि वो सैडिज्म की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। और जो नए बच्चे आते हैं, नए सिविल सर्वेंट्स हैं, वो कम सैडिस्ट होते हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ। फिर जनरेशनल गैप्स हैं, डिफरेंट जनरेशन मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। फिर आपकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, आप खुद डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्पेटिटिव है। लेकिन सैडिज्म बढ़ रहा है एज फार एज पीपल्स पर्सपेक्टिव इज़ कंसर्न, बढ़ रहा है, और शायद इसमें मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है कि इसकी एसेंस कहीं सिस्टम में पड़ी है, या अपने अपने हिस्से की आग जो है वो लोग अपने साथ लेकर आ रहे हैं? when you are a part of power, तो you tend to compromise many things। तो लोग तो इस हद तक भी कहते हैं कि जब आप पावर में हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ये एक आप कह लेंगे एक समाजी रवैया है, तो आपको दूसरे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हैं। तो ये भी रवैया तो एक है ना, कि इसको हम मज़ीद आसान में कहेंगे गर्दन में सरिया तो आता है जो भी लोग पावर्स में हैं। जितनी ज़्यादा पावर उतना बड़ा सरिया। लेकिन क्योंकि बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसे की जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है, हम मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, डेप्टी ODPO थे, तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्माइल है ना, ये किसी भी सिविल सर्वेंट का जो है वो एसेट है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्माइल, इंतज़ामी मुस्कुराहट के साथ वो काम ले सकते हैं जो आप जितना मर्जी अथॉरिटेटिव रवैया रखें नहीं ले सकते। अथॉरिटेटिव रवैया और, लेकिन सैडिज्म होता है। अच्छा, मैं अब आपके साथ एक सिचुएशन शेयर करता हूँ। आप सेक्रेटरी हैं एक डिपार्टमेंट के, अब आप ये समझ रहे हैं कि एक उसका नफ्सियाती जायज़ा लें कि आई माइट बी द सुपीरियर। सुपीरियर बहुत बुरा लफ्ज़ है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं इसको एंटी ह्यूमैन वर्ड समझता हूँ। अब वो डिपार्टमेंट में वो किसी से नहीं मिलते, सारे ज़ाहिर है उनकी बॉसिंग चल रही है, तो चांसेस हैं मेरे ख्याल में कि वो सैडिज्म का शिकार होंगे। तो गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि वही जो फोको ने कहा था कि कंस्ट्रक्शंस फॉस्टर हेजेमनी एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स इवन मोर। आपको क्या लगता है कि इस सैडिज्म के, इस सुपीरियर रवैये के गवर्नेंस पे भी कोई मुज़र असरात मुरतब होते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये रवैया क्यों आ रहा है? क्योंकि एक लेगेसी ट्रैवल कर रही है, कॉलोनियल लेगेसी। तो ज़ाहिर है वो तो बनती थी, कॉलोनियल मास्टर्स ने तो सुपीरियर रवैया रखना था, ज़ाहिर सब्जेक्ट्स थे लोग, इंडिया वाज अ सब्जेक्ट। तो लेकिन वो ट्रांजिशन पाकिस्तान में चल रही है। अभी भी आप देखें कि जिस तरीके से ड्रेसिंग है, ओरिएंटेशन है, बातचीत है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें पब्लिक के साथ रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेगेसी के बाद जो दूसरी चीज़ है, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं शायद, और एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं। मींस के जो सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर भी आपको देखा है कि अब PAS की ईगो और तरह की है, PMS की ईगो और तरह की है, दूसरी सर्विसेज की और तरह की है। हर केडर की एक ईगो है, तो वो अपनी ईगो एक इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसके ज़रिए भी लगता है। तो वो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता उनके लाशऊर का हिस्सा बनता है, फिर लाशऊर से वो शऊरी जो प्रैक्टिसेस हैं उसका हिस्सा बनता है। आप फिर ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि शायद समाजी तौर पे आप सुपीरियर हैं, या दूसरे इन्फीरियर हैं, या कमतर हैं, या कमज़ोर हैं।
اور جو تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں، ہم نہ صرف تھرڈ ورلڈ ریاست ہے بلکہ ہم تھرڈ ورلڈ کی اب سوسائٹی بھی میں کہتا ہوں اتنی ڈی جنریٹ ہوگی، تو اس میں آ کے آپ اس طریقے سے ریئیکٹ کریں. اگر آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو الٹیمیٹلی پاور بلانگس ٹو دی پیپل آف پاکستان. میں ذاتی طور پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ہماری پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ہم ریپبلک ہیں، زمینی اکائی کچھ مختلف ہیں، اور یہ خود ریپبلک کا ورڈ جو ہے پلیٹو سے آیا ہے. پلیٹو فلاسفر کنگ کی بات کرتا تھا، ہمارے پاس کامیڈین کنگ ہے. پلیٹو نے کہا تھا کہ کبھی کسی بزنس مین کو اور کسی ملٹری مین کو اپنا حکمران نہ بنانا، اور ہمیں ان کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو زمینی حقائق اور کتابی حقائق تو میں فرق ہے. اور کبھی بھی بیوروکریسی کو پاور نہ دیں، کیونکہ بیوروکریسی ریپریزینٹس انڈیموکریٹک پارٹ آف دی پاور. لیکن اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ نے ریپبلک کا لفظ کیا، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا پہلا لفظ بھی دی ریپبلک ہے، دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز. ویسے تو یہ فیڈرل ریپبلک ہے، پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان ہے، تو ریپبلک کی تو کوئی شاید اس میں چیز ہے نہیں. لیکن ہم نے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پاور جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس ہو اور ان کے نمائندوں کے پاس ہو. یہ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، بیوروکریسی کو یہ چیزیں بالکل ڈائجسٹ نہیں ہوتی. یا پاور سٹرکچر میں جو ہماری دوسری بیوروکریسیز ہیں، جیسے ملٹری بیوروکریسی ہے یا جوڈیشل بیوروکریسی ہے، یا جو بھی بیوروکریسی جتنی بھی ہیں، ان کے خاص پرسپیکٹیو ہے پولیٹیشینس کو لے کے. لیکن جب تک آپ پولیٹیشینس کو امپاور نہیں کریں گے، چیزیں آگے میرے خیال میں نہیں بڑھیں گی. اور خاص طور پہ اگر آپ ڈسٹرکٹس میں دیکھیں، لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو، پروونسز میں پروونشل کیبنٹ اسٹرانگ ہو اور حقیقی نمائندے ہوں، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی عام آدمی کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کے منسٹر کو اپروچ کرنا آسان ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کو اپروچ کرنا آسان ہے. ڈیفینیٹلی منسٹر کو. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ اور بھی تو ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لوگ ٹرانزٹری فیز میں آہستہ آہستہ ایجوکیشن آ رہی ہے، ابھی وہ اس طرح سے تیار نہیں ہوئے کہ مختلف پالیسی ڈیسیژنز لے سکیں، اپنے لیے خود فیصلے کر سکیں. اگر آپ آج یہاں پہ جیوری سسٹم بنا دیں تو لوگ تو ابھی فیوڈلزم سے اور برادریزم سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں. ہماری پالیٹکس بھی فیوڈلزم سے اور برادریزم سے باہر نکل نہیں سکی. اس کے مقابلے پہ ہمارا جو بیوروکریٹ ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس نے زیادہ ایکسپوجر ہے اس کے پاس زندگی کا، ایجوکیشن اس کی زیادہ بہتر ہے، ایک کمپٹیٹیو پروسیس سے چلنی ہو کیا ہے. جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹک پروسیس سے آنے والے، لوکل گورنمنٹ والے سلسلے سے آنے والے، اور خود اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن، جس طرح سے وہ ہمارا پولیٹیشین تیار ہو کے آتا ہے، تو وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بہتری کی امید بدستور بیوروکریسی میں ہی لائی کرتی ہے. لیکن کچھ ایسے ریفارمز ہوں کہ بیوروکریسی کچھ کر پائے ایسا. میں اس میں آپ کو آپ سے یہ کچھ ایویڈنس بیسڈ ہم کمپیریزنس کرتے ہیں. جو ہمارے سٹیز ہیں یا ڈسٹرکٹس ہیں، سب سے زیادہ میرے خیال میں ڈیولپ ہوئے تھے 2002 سے لے کے 2005-6 تک تھرو اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم. آپ لاہور کی بات کر لیں، کراچی کی بات کر لیں، یا پنجاب کے باقی شہروں کی بات کر لیں، تو اس وقت تو بیوروکریسی گو کہ جو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے کام کیا تھا وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ لیڈ ورک تھا. اس میں لوکل پاورز دی گئی تھی، لوکل گورنمنٹس کو فنینشیل پاورز بھی دی گئی تھیں، اور بیوروکریسی کو انکلوڈنگ پولیس، وین وی ٹاک بیوروکریسی اٹس پولیس آلسو پارٹ آف اٹ، تو زیادہ بہتر کام ہوا تھا. دیکھیں ایک ڈپٹی کمشنر ایک ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے، اب اس کو اس شہر کے، اس ضلع کے، دیہاتوں کے کلچر کا، ثقافت کا، بزنس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب جو لوکلز لوگ آئیں گے، ظاہر ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوگا. اس میں یہ بحث بالکل ہے کہ وہ اپنے اوپوننٹس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، وہ زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک کمپیریزن کریں تو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ناظمین آئے تھے، ضلعی ناظمین آئے تھے پنجاب میں، انہوں نے بڑا کام کیا تھا. اچھا، اتنے بہت بڑے ایشوز نہیں تھے. اور مجھے بڑے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یو آر ویری بلنٹ ان دس ریگارڈ. 4-5 سال عمر ہوتی ہے پاور میں. بے نظیر شہید ہو گئی، 4-5 سال وہ پاور میں رہی. اب نواز شریف کی کتنی بڑی اسٹرگل ہے، تھوڑا سا عرصہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی بہت اسٹرگل ہے، تھوڑا سا عرصہ وہ رہے 3.5 سال، ساری لائف کی اسٹرگل ہے. اب ایک بیوروکریٹ کو تو 35 سال ملتا ہے، پارٹ آف دی پاور. لیکن آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے، ایولوشن، ارتقاء چاہیے. جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے پولیٹیشینس کو تو آگے بات نہیں بڑھے گی. 2-3 الیکشن میں کمپرومائزز ہوں گے لیکن چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اچھا ایک ضمنی سوال ہے، ڈائریکٹلی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں
کہ وہ جو ڈیولیوشن تھی 2002 کی, اس کے اندر سسٹم کی کیپیسٹی بڑھی, زیادہ بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی, ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی ہوئی, ہیلتھ کے سیکٹر میں, خاص طور پہ انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں, کمیونیکیشن اینڈ ورکس میں غیر معمولی کام ہوا. مگر ایسی جگہ پر جو ہماری سویلین بیوروکریسی ہے, اور خاص طور پر وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے معروف مفاہیم میں, وہی ہٹ کیوں ہوتی ہے اس ڈیولیوشن کے کھیل میں؟ پولیس تو 2002 کے بعد کہیں زیادہ امپاور ہو گئی, جوڈیشری, ڈسٹرکٹ جوڈیشری تو کہیں زیادہ امپاور ہو گئی. تو جیسے یہاں پہ ڈیولیوشن ہوا تھا, آپ کا نہیں خیال کہ اسی طرح سے یہ پولیس میں بھی ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا, جوڈیشری میں بھی ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا, جیوری آنی چاہیے تھی, شیرفس آنے چاہیے تھے؟ اچھا, دو تین چیزیں ہیں. آپ اگر ہم اسپیشلائزڈ بیوروکریسی کی بات کریں, جوڈیشری بھی پاکستان میں اسپیشلائزڈ ہونی چاہیے, پولیس بھی اسپیشلائزڈ ہونی چاہیے, اور سول سروسز بھی, جو سول پارٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ پھر ہم لیگیسی کی بات کریں تو پہلے جو سول بیوروکریسی تھی وہ لیجسلیچر بھی تھی, مقننہ بھی تھی, وہ ایگزیکٹو تھی, اور ایون جوڈیشری بھی وہی تھی, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا آپ کو کانسیپٹ پتہ ہے. اب جب آپ ایک ڈیموکریسی میں آتے ہیں, پولیس کی ریلیونس ہے, پولیس نے ہمیشہ رہنا ہے, لا اینڈ آرڈر تو ہمیشہ رہے گا. یہ جو جرنلسٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, دس کین پیرش. اگین پیپل وڈ کرٹیسائز می, مائی اون فرینڈز وڈ کرٹیسائز می, بٹ دے کین ناٹ ایگزسٹ فار ایور, کیونکہ یہ تو ایک اسپیشلائز چیز ہوگی. پولیس تو رہے گی آگے, یہ علیحدہ بحث ہے کہ پولیس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں تو ادھر اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. جوڈیشری بھی ہمیشہ رہے گی, جوڈیشری میں بھی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. اب جو پولیٹیکل ایگزیکٹو نے ریپلیس پرائمریلی تو سول بیوروکریسی کو کرنا ہے نا, اور انہوں نے سپروائز کرنا ہے پولیس کو, تو انہیرنٹلی پولیس از اے پارٹ آف دس سسٹم, بٹ دی جنرلائزڈ بیوروکریسی آئی ڈونٹ تھنک از ناٹ واپس ٹاپک کی طرف ان دی ڈسٹرکٹس, بٹ ایٹ ڈپارٹمنٹس ڈیفینیٹلی ہیئر جو سول بیوروکریسی ہے, ادھر پولیس کا رول نہیں ہے. اب جو پروونشل گورنمنٹ ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ تو سول بیوروکریسی کا اس میں بہت بڑا رول ہے, لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے میرے خیال میں ادھر اس کا. اچھا, واپس ٹاپک پہ آتے ہیں, اور ایک ذرا کلوز اینڈڈ سے سوال ہے, اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں جو سول بیوروکریسی ہے یہ زیادہ سیڈسٹ ہے, ہماری پولیس زیادہ سیڈسٹ ہے, یا ہماری جوڈیشری زیادہ سیڈسٹ ہے؟ کس کو پہلا انعام ملے گا؟ کیونکہ آپ ہم تینوں میں ہم نے کام کیا ہے, تو میرے خیال میں جس کی انٹریکشن سب سے کم لوگوں سے ہے وہ سب سے زیادہ سیڈسٹ ہے. جوڈیشل کو آپ کہہ نہیں سکتے وہ سیڈسٹ ہے یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وین وی ٹاک جوڈیشل پرسن, تو وہ جوڈیشل پرسن اصل میں وہ ججمنٹ ہے جو ہم نے پڑھنی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ججز بھی بہت زیادہ کراس کرتے ہیں, کویشچنس کرتے ہیں. ججز کو ان کی ججمنٹس کے ذریعے بولنا چاہیے, دوسرے کویشچن بنتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی پبلک ہے نہیں اس لحاظ سے ڈیلنگ, تو وی کین ناٹ سے کہ وہ سیڈسٹ ہیں, بٹ ان کی ججمنٹس ڈیفینیٹلی سیڈسٹ نہیں ہونی چاہیے. بہت مشکل ہے ججمنٹ لکھنا نا, اس میں کیپیسٹی بھی چاہیے, انٹینٹ بھی چاہیے, اور دیکھو ہے. اب آپ سیڈزم کی بات دوسری کریں, سیڈزم اٹس اے ریلیٹیو کویشچن, لیکن میرے خیال میں جیسے جیسے آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے آپ سیڈسٹ زیادہ بنتے جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سوشلائزیشن کم ہوتی ہے تو آپ سیڈسٹ بنتے ہیں. اچھا, نیشنز کے لیول پر تو مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوا. اسکینڈینیوین نے آؤٹ آف نو ویئر, رائٹ فرام اسکریچ پروگریس کیا. وائکنگس ہوا کرتے تھے, تلوار سے کم بات نہیں کرتے تھے, شاید اس روئرس کے سب سے شفاق لوگ سمجھے جاتے تھے. آج اپنے سارے گلوبل انڈیکسز کے اندر, اپنے ہیومن رویوں میں, نیچر کو پریزرو کرنے کے حوالے سے, اینیمل رائٹس کے حوالے سے, معیار زندگی کے حوالے سے, شاید دے آر ڈوئنگ بیٹر. تو وہاں پر تو ایوالو ہو کے وہ سیڈزم کم ہو گیا. ارتقاء ہو گیا نا. دیکھیں اب ارتقاء ہوتے ہوتے پاور کہاں پہ گئی, جن کی تھی لوگوں کے ہاتھ میں پاور آ گئی. پاور سے مراد یہ ہے کہ دے کین کریٹیسائز اینڈ دے کین فورس دیئر بیوروکریسی اینڈ پولیٹیکل ایگزیکٹو کہ آپ نے کام پبلک انٹرسٹ میں کرنا ہے. ادھر تو اب دیکھیں نا کہ رائٹ فرام مینڈیٹ ٹو دیٹ آف ایگزیکیوشن آف اسمال لٹل تھنگز, عوام تو کہیں ہے بھی نہیں. ابھی بھی آپ جاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹس میں اتنی ڈسکریشن ہے کہ ڈپٹی کمشنر اپنی مرضی سے ڈسٹرکٹ کو نا لے کے چلتا ہے, اور وہ اس سے بات کی کہ آپ اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کے چلیں, تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ڈسٹرکٹ تو اسٹیک ہولڈرس کا, اور سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر تو اس ڈسٹرکٹ کی عوام ہے. انٹرسٹنگ. گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پار ہے, جب یہ فرد کے ہاتھ سے نکل کر سسٹم میں
جذب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ سیڈزم کا جو عنصر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. سیڈزم دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو سیڈزم نہیں ہوگا نا. مثلاً اس پہ بات نہیں ہوئی, میں نے کئی دفعہ لکھا ہے کہ ٹریننگ ہونی چاہیے. جیسے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے, کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ ایون انٹرنسکلی سیڈسٹ آدمی ہیں لیکن اف یو آر ہولڈنگ اے پبلک آفس تو آپ سیڈسٹ نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ سیڈسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری وہ ایویلویشن اس لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی ہے, دین دیٹ پرسن شوڈ ناٹ بی ان دس سسٹم. تو یہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے ٹائم پہ وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تو ہوتی ہے, نہیں, ماہر بعد نفسیات میں بھی بیٹھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تو نہیں, یہ تو مسلسل عمل ہے نا. مینس کہ آپ 25 سال کی عمر میں آپ کو ایویلویٹ کیا گیا اور 55 سال کی عمر میں ایویلویٹ کیا گیا, جب آپ نے شادی بھی کی, آپ کی فیملی بھی آئی, آپ کی اکانومی بھی, آپ کا گروتھ ہوا, تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا. 25 سال کی عمر میں بچہ اور طریقے سے بیہیو. تو آپ کے خیال میں مستقل ٹریننگ اور مستقل نفسیاتی تجزیے چیزوں کو بہتر کر یس, سکتے ہیں؟ وہی میں کہتا ہوں کہ اگر پبلک امپاور ہو جائے نا تو پھر وہ سیڈسٹ نہیں رہے گا. اب پی آرز پہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کا پورشن اس کے اوپر پبلک فیڈ بیک ہونا چاہیے, پھر پولیٹیکل ایگزیکٹو کا بھی ہونا چاہیے. پاکستان میں ویسے نا پولیٹیشین کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کو چیف ویلن کے طور پہ سب نے پیش کیا, حتیٰ کہ سارے ویلنز ہیں میرے خیال میں. انہوں نے آگے بڑھ کے ذمہ داری لے لی ہے نا, جو آگے بڑھ کے سب کے ڈیڈز کی ذمہ داری لے لے, بیوروکریٹس کے بھی, فوج کے بھی, عدالت کے بھی, تو شاید اس کو زیادہ ہیٹ بھی فیس کرنی پڑے گی. میرا ایک دوست تھا منسٹر, تو سیکٹری نے بڑا بلنڈر کیا. تو سیکٹری نے اسے کہا کہ سر آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے اور ڈپارٹمنٹ کا انٹرسٹ گارڈ کرنا ہے. تو وہ راضی ہو. پھر اس نے مجھے بھی کہا اٹ واز آلسو پارٹ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ کہ طارق ایسے. میں نے کہا سر نقصان آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں کہا نقصان کنہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا سیکریٹری نے. تو میں نے کہا سیکریٹری صاحب سے کہیں کہ ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ ایکسپلین, اور یہ پہلا کام کریں, اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس کے اوپر انکوائری لگوائیں سیکٹری کے اوپر کہ اس نے یہ کیا کیوں ہے, اور تیسرا اس کو پروونشل اسمبلی میں لے جائیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ادھر اس کو لے کے جا سکتے ہیں, ادھر اس سے سوال کروائیں کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. تو وہ منسٹر بڑا مانی نا اس بات کو. میں نے کہا سر وائی آر یو ریڈی کہ آپ کے سیکریٹری کی یہ ایک غلطی ہے جو ایک آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو کرائم بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کو اونرشپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ کریں 3 چیزیں, یہ آپ بڑا اچھا رہیں گے. پھر ظاہر انہوں نے نہیں کی. تھینک یو ویری مچ طارق. سیڈزم ان بیوروکریسی, اس عنوان کے تحت آج ہم نے بڑی فروٹفل گفتگو کی, بہت سارے انداز میں اس ٹاپک کو ایکسپلور کیا. آپ کی گفتگو کے آخری حصے کے ساتھ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا ہے, فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جاتے ہیں ناک, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اس کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.